مبارکباد ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی، اور داد تحسین کے حقدار ہیں اساتذہ کرام بھی۔ دنیا میں تو اس کا کوئی بدل دے نہیں سکتا۔ یہ ایسی لافانی لازوال بیش بہا اور بیش قیمت دولت ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا۔ اس دولت سے مالا مال اللہ نے ہمیں فرمایا۔ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر اور عظیم یہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ اللہ کا سچا فرمان ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جوانی، اپنی تمام توانائیاں اور طاقتیں صرف کر رہے ہیں، اور دنیا میں چاہے کتنے بھی دولت کے انبار لگا لیں، بڑے بڑے خزانے جمع کر دیں، اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر چاہے حکمراں، سلطان اور بادشاہ بن جائیں، اپنی سیاست اور اپنی حکمت عملی اور تدبیر کی بنیاد پر وہ دنیا کے صاحب اقتدار بن جائیں، لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر یہ دولت ہے۔ وہ جتنے بھی دنیا کے انسان جتنی دولتیں جمع کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کے ہم پلہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اپنی شایان شان اللہ اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کی برکتیں اور اس کی خیر اللہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جب قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، کیونکہ قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ ان کو گھیر لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مقدس مقام پر، خانہ خدا میں، اللہ کے گھر میں، یہ قرآن کریم کی تکمیل کی جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اس سے بابرکت دنیا کی کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت دنیا کی تمام مجلسوں میں، تمام تقریبات میں، تمام پروگراموں میں سے سب سے بہتر یہ مجلس ہے جو قرآن کریم کے عنوان سے قائم کی گئی۔ ہاں، اور کسی مقام پر اگر قرآن کریم کی نسبت سے کوئی پروگرام منعقد کیا گیا تو یقیناً وہ بھی دنیا کی دوسری مجلسوں سے بہتر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نام سے اگر کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، ان تمام پروگراموں سے بہتر یہ مجلس اور یہ پروگرام ہے جو آج یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک نیکی ایک حرف پر، لیکن اللہ کے یہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کی تلاوت کر لی اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی، شروع سے لے کر آخر تک کتنے حروف ہیں اس میں۔ اور اس مسجد کے تہہ خانے میں، مکتب میں جتنی بڑی تعداد بچوں کی قرآن کریم کی صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر کے بعد پھر مغرب، عصر اور مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ان کے نامہ اعمال میں اور ان کے واسطے سے ان کے والدین کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور پڑھنے پر تو یہ ثواب ہے، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور کوئی کان لگا کر دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اگر کوئی کسی گھر میں حافظ قرآن بن جائے، ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اللہ عالم محشر میں اس کے خاندان والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اسے سفارش کا حق دے گا اور وہ سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کروائے گا۔ اگر اس دنیا میں نیک بخت خوش نصیب والدین نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم محشر میں جب تمام انسان موجود ہوں گے، اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی اجتماع نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے ہیں اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، تمام کے تمام عالم محشر میں موجود ہوں گے۔ ان تمام کی موجودگی میں حافظ قرآن کے والدین کے لیے جنت کا لباس منگوائے گا اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں کے ذریعے وہ جنت کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، جنت کا تاج منگوایا جائے گا، اور عالم محشر میں اس حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی ایک موتی اتنا چمکدار ہوگا کہ آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، بلکہ جس نے اس دنیا میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمام جنتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ ذریعہ نجات ہے، یہ ایسی سعادت اور ایسی نیک بختی ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی تمام دولتیں بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں آئی جس نے عظیم انقلاب برپا کیا ہو جیسا اس قرآن کریم نے عظیم انقلاب برپا کیا۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو بھی طاقتیں ہیں ما فوق الفطرت، لوگ ان کو اپنا خدا، اپنا دیوتا، اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ تیز آندھیاں آئی تو اپنا خدا سمجھ لیا، طوفان آئے تو اپنا معبود بنا لیا، بجلی کڑکی تو وہ ان کا صنم بن گیا، اگر زلزلے آئے تو وہ بھی خدا بن گئے۔ بلند و بالا تناور درخت ہیں تو ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگے۔ غرض یہ کہ چاہے سمندر ہو یا دریا، آسمان پر چمکنے والے شمس و قمر، چاند اور سورج ہوں یا چلنے والی تیز آندھیاں، غرض یہ کہ ہر ایک کو جو بھی جس کے اندر قوت اور طاقت ہوتی تھی کہ انسان اس کو اپنا خدا اور اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی یہ دین ہے اور قرآن کریم کا احسان ہے پوری انسانیت پر کہ اس میں یہ فرمایا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا گیا ہے، تابع فرمان بنا دیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جتنی آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں،
آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی مخلوق ہے یہ سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، یہ تمہاری خادم ہے، تمہاری مخدوم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن نے پیغام دیا۔ اگر یہ قرآن کریم پیغام نہ دیتا تو چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، دریا اور سمندروں کو پوجتے تھے، آندھیوں اور ہواؤں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی اور پتھروں کو پوجا جاتا تھا اور عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ سبق دیا گیا اور پڑھایا گیا کہ اے انسان، اللہ نے تو تجھے باعزت بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم، بابرکت، بلند و بالا اللہ کی ذات ہے۔ اسی اللہ نے تمام مخلوق پر انسان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے اور اس تمام کائنات کے مخلوق کو اس کا خادم بنایا ہے۔ یہ مخلوق مخدوم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب یہ آیا تو اسی پر ریسرچ کی، یہاں تک کہ انسان نے چاند کے اوپر قدم رکھ دیا، وہاں سے پتھر اور مٹی لانے لگے، سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا، سولر اور لائٹوں سے ایجاد کر لی گئی، اسی طرح دوسری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھانے لگا۔ اگر قرآن کریم یہ پیغام نہ دیتا تو انسان ان تمام طاقتوں کو اپنا معبود سمجھتا اور ان کے اوپر کبھی ریسرچ نہ کرتا۔ خدا نہ کرے کوئی میڈیکل کا طالب علم ہو، چاہے بچی ہو یا بچہ، لڑکا یا لڑکی، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے والد ہیں، اب تمہیں ان کی چیر پھاڑ کرنی ہے، ان کے جسم میں نشتر لگانے ہیں اور ان کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، ظاہر ہے کوئی بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اپنے باپ کے اوپر ریسرچ کرنا کبھی گوارا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اپنے باپ کا احترام ہے، وہ لڑنے کے لیے، مارنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ذرا سا بھی نشتر اس کے باپ کے مردہ جسم کو لگایا جائے، اس لیے کہ احترام کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر دنیا کی طاقتوں کا احترام کرتا، ان کو مقدس مانتا، تو کبھی بھی ان کو قید نہ کرتا اور ان سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ یہ قرآن کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور جس میں پڑھایا گیا، سبق دیا گیا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، صرف معبود وہی ہے، مسجود حقیقی وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اللہ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور دنیا کی تمام طاقتوں کو تمہارا خادم بنایا ہے، ان سے تم جی بھر کر فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن کریم کے نزول سے مذہب کے اوپر اجارہ داری تھی، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری اور ہمارے برادر وطن کے ان کے مذہبی رہنما، بڑے بڑے پنڈت، یہ مذہب پر اجارہ داری رکھتے تھے اور تمام مذہبی رسوم یہی ادا کرتے تھے، رشوتیں لے لے کر معافی کے اعلان کرایا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، گناہوں کو بخش بانے والا، یہ عقیدہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا رکھا تھا۔ اس لیے لوگ تحائف لے کر جاتے تھے، ہدایہ اور نذرانے لے کر جاتے تھے اور ان عوام کو مذہب کے سے بالکل آزاد کر دیا جاتا تھا۔ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، کتنا بڑا گناہگار ہو، لیکن کچھ رشوت، تحفے، نذرانے لے کر مذہبی رہنما کے پاس آ گیا، اس نے اس کو قبول کر کے یہ پروانہ دے دیا، تیرے تمام پاپ، تیرے تمام گناہ، تیرے تمام جرائم معاف کر دیے گئے، وہ خوشی خوشی واپس چلا جاتا تھا۔ واسطہ بنے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے فضل سے قرآن کریم عطا فرمایا جس میں یہ سبق دیا گیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم بیچ میں واسطے مت بناؤ، مجھے براہ راست پکارو، میں تمہاری سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا اور دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو براہ راست سنتا ہوں، چاہے آبادی میں ہو یا جنگلوں میں، چاہے ویرانے میں ہو یا گلشنوں میں، چاہے کسی خیمے جھوپڑی کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہو یا محلوں اور عالیشان بنگلوں میں زندگی گزار رہا ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور براہ راست ہر بندہ اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا سکتا ہے۔ ادعونی استجب لکم،
یہ دو مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں عظیم انقلاب جو برپا کیا ہے قرآن کریم نے برپا کیا ہے۔ قرآن کریم کی بدولت انسانی زندگی میں اور پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ یہ انقلاب انگیز اس سے بڑی کوئی کتاب نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی، لیکن افسوس اس پر ہے کہ جس سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے ہم نے برکتیں حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر جو دولت ہے قرآن کریم کی، ہم نے اس کو پسے پش ڈال کر دنیا کی دولت اور مادی دولتوں کی طرف ہم بھاگنے لگے اور قرآن کریم کی دولت کو اپنے گھروں سے ہم نے رخصت کر دیا ہے۔ پھر شکایتیں کرتے ہیں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور پھر مال و دولت کو بٹورنے والے عاملوں کے چکر لگاتے ہیں جو ان کی جیب بھی خالی کرتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، اور اگر بدعمل وہ عامل ہے تو پھر اس کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال لیتا ہے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت منقول ہے، اگر قرآن کریم کو کا حق ادا کیا جاتا اور قرآن کریم کی دولت کی قدر کی جاتی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی اور نجات عطا فرما دیتا۔ ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اتسع بأہلہ وکثر خیرہ وحضرت الملائکہ وخرجت منہ الشیاطین، وہ گھر وسیع ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ خیر عطا فرماتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ملائکہ رحمت کا اس گھر میں نزول ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنُ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَحَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، دلوں میں تنگی ہوتی ہے، دماغ معروف ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلاف اور انتشار کا وہ گھر گہوارہ اور آماج گاہ بن جاتا ہے، اس سے خیر رخصت ہو جاتی ہے، شیاطین اور جنات وہاں اپنا بسیرا اور اڈا بنا لیتے ہیں اور ملائکہ رحمت ایسے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے۔ آج قرآن کریم کی عظیم دولت کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ ہے جو یہود اور نصارہ اپنی آسمانی کتابوں توریت اور انجیل کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، ادرجوہ بالدیباج والحریر وحلوہ بالذہب ولم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما۔ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں کے ساتھ احترام کا، عظمت کا، تقدس کا معاملہ تو کیا کہ انہوں نے ان کو قیمتی کپڑوں میں ملبوس کر کے رکھ دیا، اس کے اوپر ریشم، حریر اور دیباج اور کمخاب اور قیمتی کپڑوں کے جزدان اور غلاف چڑھائے، سونے کے پانی سے اس کو مزین کیا، یہ احترام تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے گھروں کی زینت بنا دیا، طاقوں کی اور الماریوں کی زینت بنا دیا۔ قرآن کریم کے انہوں نے انجیل اور تورات کے احکام، تورات میں جو حلال احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو حلال نہ سمجھا، جن کو حرام کیا گیا ہے ان کو حرام نہ سمجھا، حرام کو اختیار کرنے لگے، حلال کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر قہر اور غضب نازل۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں، لیکن اسی طرح قیمتی کپڑوں میں، جزدانوں میں ملبوس کر کے ہم نے اپنے گھروں کی زینت، الماریوں کی زینت، طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر توفیق ہوتی ہے تو کبھی رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ پورے سال قرآن کریم رکھا رہتا ہے، اور جب اس کو ایک سال کے بعد اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر گرد جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت کو پڑھو، انہوں نے قرآن کریم کے پیغام کو کیسا عام کیا تھا، جہاں گئے قرآن کریم کو لے کر گئے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھایا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھایا۔
جہاں جہاں وہ گئے قرآن کریم کی عظیم دولت سے وہاں کے باشندوں کو انہوں نے مالا مال کیا۔ تابعین نے جب اس کو سیکھا تو انہوں نے بھی وہی نقوش اور خطوط اختیار کیے اور اسی پر چل کر انہوں نے قرآن کریم کو عام کیا، یہاں تک کہ قرآن کریم پورے عالم میں پھیلا، اس کی اشاعت ہوئی، اس کی ترویج ہوئی۔ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ہمارے اسلاف اور اکابر کے زمانے میں قرآن کریم اتنا عام ہوا کہ ہر گھر قرآن کریم کی درسگاہ، ہر گھر قرآن کریم کا مدرسہ تھا، ہر میں آبادی اور محلہ قرآن کریم کی یونیورسٹی تھی، جہاں جاتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے زمزمے بلند ہوتے تھے۔ جس گلی کوچے سے گزر گئے در و دیوار سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آپ اگر صبح کو نکل کر جائیں گے تو ایسا سناٹا چھایا ہوا ہوگا، ایک گھر سے بھی الا ماشاء اللہ، ہر جگہ استثناء ہوتے ہیں، کسی گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ جائے، ورنہ پوری آبادی میں گزر جائیے، کہیں سے شاید قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سننے مل جائے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ ہندوستان آیا، یہ ہمارے اکابر، اسلاف، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی قربانیاں تھیں۔ جب وہ ہندوستان آیا آج سے 900 سال پہلے تو دلی ہی کے اندر 1000 مدرسے تھے، جہاں قرآن کریم اور قرآن کریم سے متعلق علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، اور قرآن کریم اور دلی کے قرب و جوار میں کتنے مدارس تھے۔ یہاں سے سینکڑوں میل کی مسافت پر ایک ٹھٹا دور افتادہ علاقہ تھا، تقریباً 400 اس جگہ مدارس تھے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے اصحاب علم و فن، علماء کرام تھے جو وہاں قرآن کریم سے متعلق علوم و فنون کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن 100-125 سال نہیں گزرے تھے انگریزوں کے آنے کے بعد، پھر ایسا انقلاب آیا اور ایسی حالات نے کروٹ بدلی کہ آپ کے اسی شہر دلی کے قریب ایک علاقہ ہے میوان، وہاں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب اپنے ارادوں اور منصوبوں کو لے کر گئے تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے اس تبلیغی جماعت کی ابتدا کی تھی، کچھ لوگوں سے ملاقات کی، کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ مسلمان ہیں۔ کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہم نے تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پوچھا تمہارے نام کیا ہیں؟ تو نام بھی ایسے تھے، آدھے ہندو آدھے مسلمان۔ کوئی نام بتاتا ہے حسین سنگھ، کوئی نام بتاتا ہے دوسرا، یعنی اگر اس میں ایک جز مسلمان کا ہوتا تھا اسلامی نام کا تو دوسرا جز ہندوانی نام ہوتا تھا۔ حضرت بڑے رنجیدہ اور مغموم ہوئے، پوچھا کہ قرآن کریم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو؟ کہا کہ ہم تو قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہی نہیں، ہاں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، ایک کتاب ہے جو ہماری مقدس کتاب ہے اور ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہم لا کر دکھاتے ہیں کہ اسے قرآن کہتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس کی تلاوت نہیں کی۔ جب وہ قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں اور حضرت کو دکھایا ہے تو اس کے اوپر گوبر لگا ہوا تھا، اس لیے کہ برادران وطن گائے کے گوبر کو مقدس اور قابل احترام سمجھتے ہیں۔ نام کے مسلمان تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مقدس کتاب کو گائے کے گوبر سے آلودہ کر دو تو اس کے احترام کا حق ادا ہو۔ یہ حال یہی دلی کے پاس میوات کا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر، اور پھر اس کے بعد علماء کرام، حفاظ، قراء، یہ ان حضرات نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اور قرآن کریم کی اشاعت اور ترویج کے لیے بے پناہ محنتیں کی، کوششیں کی کہ آج وہی کتنے مدارس ہیں، کتنے مکاتب ہیں جہاں سے حفاظ کرام پڑھ کر نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ اب بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی عظیم رحمت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا،
میدان محشر میں قرآن کریم ہمارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور میرے آقا جو شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جنت میں داخل کروائیں گے، جب ہمارے خلاف وہی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا اپنی امت کے بارے میں، جنہوں نے قرآن کریم سے اپنے رشتے کو منقطع کر دیا اور رشتے کو کاٹ دیا، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، میری امت ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کریم اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی اولاد کو اس سے محروم کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کے نظام کو اپنے اوپر، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے پر نافذ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تمام چھوڑنے کے مطلب اور معنی ہے ہم نے ہر اعتبار سے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا ہمارے خلاف ہی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں ہو نہ سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جو آج ارتداد کی لہر چلی ہے اور نونہالان امت کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی، اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے مالا مال نہ کریں اور یہ بچہ ہمارا اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، تو پھر وہ ایمان کو آسانی کے ساتھ گنوا دے گا، اور جس کے سینے میں قرآن کریم کی دولت ہوگی، یقین ہے، ضمانت ہے اس بات کی، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ برکت اور یہ خیر عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جتنی ہم کوششیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے کر رہے ہیں، بے پناہ دولت، روپیہ، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، اور دوسرے علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر کے اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن کریم کی دولت ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام ڈگریوں سے، ان تمام علوم و فنون سے بہتر ہے جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر اس نے اپنے سینے میں قرآن کی دولت کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، صفت کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ ظاہر ہے جو قرآن کریم سے مالا مال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ بالکل مضبوط ہو جائے گا، اس کی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہوگا، اور اس کے ذریعے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر بھی عظیم انقلاب برپا ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور خاص طور سے میں اپنی بچیوں اور اپنی دینی ایمانی ماں اور بہنوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، تو نمی دانی سوز قراءت تو نمی دانی سوز قراءت تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را۔ میری دینی مائیں اور بہنیں غور سے سن لے، تم اپنی قرآن کریم کی تلاوت کے سوز دروں کو جانتی نہیں ہو۔ تمہاری قرآن کریم کی تلاوت نے حضرت عمر کی تقدیر میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ وہی فاطمہ بنت خطاب تمہاری طرح ایک عورت تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، حضرت عمر آئے، بے پناہ مارا، ظلم و ستم ڈھائے، خون بہنے لگا، لیکن وہ بھی پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی کی بیٹی میں ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اور پھر جب یہ شجاعت، بہادری اور استقلال دیکھا تو پھر کہا کہ لاؤ وہ قرآن کریم اور وہ آیتیں ذرا دکھاؤ کہ جو تم تلاوت کر رہی تھی۔ جب قرآن کریم کی وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں تو زار و قطار آنکھوں سے آنسو روا دوان۔
یا تو اپنے گھر سے اور دارالندوہ سے میرے آقا کے قتل کا منصوبہ لے کر نکلے تھے، اور یہاں ایک عورت کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوا، دار ارقم کے اندر پہنچے اور میرے آقا کے دامن رسالت سے ہمیشہ کے لیے وابستہ۔ تو اگر قرآن کریم سے، قرآن کریم کی دولت سے اپنے بچوں اور بچیوں کو مالا مال کرنے کی ہماری مائیں اور بہنیں بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا میں کتنی بھی سازشیں ہوں، کتنی بھی تحریکیں چلیں، کتنی بھی ارتداد کی آندھیاں اور لہریں آئیں، لیکن ہمارے بچوں کو کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آندھی اسلام اور ایمان سے پھیر نہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی دولت سے ہمیں مالا مال ہونے کی، دوسروں کو مالا مال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی کما حق و قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا